طوفان سے مشرقی سندھ کے متاثر ہونے کا خدشہ، کیٹی بندر کے مقام پر کئی فٹ اونچی لہریں آنے کا خدشہ۔ طوفان کراچی کے جنوب سے 550 کلومیٹر دور تک آ پہنچا، ٹھٹھا سے 530 کلومیٹر دور، جبکہ جنوب مشرق میں اومارا سے 650 کلومیٹر کے فاصلے پر پہنچ گیا۔ چیف میٹرولوجسٹ کے مطابق طوفان کے مرکز میں 140 سے 150 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوا چل رہی ہے، جبکہ طوفان کے اطراف 35 سے 40 فٹ اونچی لہریں پیدا ہونے لگیں۔ کیٹی بندر میں شہریوں کے انخلاء سمیت ہنگامی اقدامات جاری۔ آج سے سندھ کے ساحلی شہر شدید بارشوں کی زد میں آنے کا امکان ہے۔ کراچی، بدین، ٹھٹھا، سجاول سمیت کئی شہروں میں موسلادھار بارشوں کی پیش گوئی۔ اندرون سندھ 400 ملی میٹر تک بارش متوقع، مقامی انتظامیہ احتیاطی تدابیر میں مصروف۔ ساحلی علاقوں سے ہزاروں افراد کا انخلاء جاری۔ ماہی گیروں کو 17 جون تک سمندر میں جانے سے روک دیا گیا۔ شہریوں کا سی ویو پر داخلہ بند، راستے رکاوٹیں کھڑی کر کے بند کر دیے گئے۔ پاک فوج بھی سمندری طوفان کے پیش نظر بھرپور امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل۔ ہنگامی بنیادوں پر تمام گیریزنز کو ریسکیو کی ہدایات جاری کی گئیں۔ ساحلی پٹیوں سے غیر محفوظ آبادیوں کے انخلاء میں سول انتظامیہ کی مدد کے لیے پاک فوج کے دستے موجود۔ مدین میں کور کمانڈر کراچی کی ہنگامی کانفرنس ہوئی، متعلقہ ذمہ داران نے کور کمانڈر کراچی کو بریفنگ دی۔ کور کمانڈر کراچی نے کہا کسی بھی صورت عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ سمندری طوفان سے ضلع سجاول کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا سجاول کی ساحلی پٹی کا دورہ، ٹھٹھا اور بدین کی ساحلی پٹی کا بھی فضائی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کہتے ہیں کہ سجاول میں ریلیف اور میڈیکل کیمپ قائم کر دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ اور متعلقہ اداروں سے مسلسل رابطے میں ہیں۔ اب تک گھوڑا باڑی کے مقام سے 7000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا۔ طوفان سے 50 سے زائد دیہات اور 60,000 لوگوں کے متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی وزراء، چیف سیکرٹریز، متعلقہ حکام کو انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت، فوکل پرسنز بھی مقرر کر دیے گئے۔ سمندری طوفان کے پیش نظر بلوچستان کی ساحلی پٹی پر بھی دفعہ 144 نافذ، متعلقہ محکموں کے ملازمین کی چھٹیاں منسوخ، ہسپتالوں میں ہائی الرٹ جاری۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو کو پی ڈی ایم میں حکام کی بریفنگ، بولے ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیاری مکمل رکھیں۔ بادلوں کے نئے سسٹم کے باعث پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی بارش کا امکان۔ پی ڈی ایم میں پنجاب کی تمام اداروں اور ضلعی انتظامیہ کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت۔ لاہور، اسلام آباد، مری، راولپنڈی، اٹک، چکوال، سیالکوٹ، گجرانوالہ اور دیگر شہروں میں بھی آندھی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان۔ ژالہ باری اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ۔ اسمبلی میں آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کی قرارداد منظور۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے قرارداد ایوان میں پیش کی۔ جماعت اسلامی کی کیسز فوجی عدالتوں میں بھجوانے کی مخالفت۔ قرارداد میں کہا گیا 9 مئی کو ایک جماعت اور اس کے قائد نے تمام حدود پار کر دیں، آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملے کیے۔ حملوں سے ریاستی اداروں اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا۔ آئین اور قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی مکمل کی جائے۔ دوران کارروائی انسانی حقوق کا خیال رکھا جائے۔ خواجہ آصف نے ایوان میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جو قانون کتابوں میں موجود ہے اسی کے تحت ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہوں گے۔ فوجی عدالتوں کے فیصلے کے خلاف آرمی چیف، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ میں اپیل ہو سکتی ہے۔ پاکستان کو برباد کیا۔ 9 مئی کو تم لوگوں نے آگ لگائی پاکستان کو، پاک فوج پر حملہ کیا تم لوگوں نے۔ تم لوگوں کی اتنی جرأت کہ آج اس ایوان میں بیٹھ کر تم بات کرنے کے قابل ہو۔ بہرامن تنگی پلیز، ابرو صاحب جی، تم دشمن پاکستان ہو، تم دشمن پاک فوج ہو۔ سینٹ میں بھی 9 مئی کے پرتشدد واقعات پر مذمتی قرارداد منظور۔ قرارداد میں پاک فوج کی ملکی استحکام اور امن کے لیے قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پرتشدد واقعات میں ملوث عناصر کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا گیا۔ دوران اجلاس اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ، نشستوں پر کھڑے ہو کر احتجاج، ہنگامہ مسلم لیگ نون کے سینیٹر آصف کرمانی کی تقریر کے دوران ہوا۔ آصف کرمانی بولے اپوزیشن نے جرم کیا ہے، مزار قائد پر جا کر معافی مانگے۔ چیئرمین سینیٹ صادق سنجانی کی اپوزیشن کو نشستوں پر بیٹھنے کی ہدایت۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ بولے 9 مئی کو جلاؤ گھراؤ کے لیے ایک پارٹی نے کارکنوں کو اکسایا۔ معاشی استحکام تب ہی ممکن ہے جب ملک میں سیاسی استحکام ہوگا۔
ہمارے سامنے ملک کو لوٹا جا رہا ہے لیکن ہم کچھ نہیں بولیں گے۔ نظام کی خرابی اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ پورا ملک خطرے میں ہے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا حیدرآباد میں سیمینار سے خطاب، کہا جس ملک کے وفاق کے اخراجات کا 55% حصہ سود میں چلا جائے وہاں پیچھے کیا بچے گا؟ وفاق کے پاس تو خود کچھ نہیں۔ وفاقی حکومت کی کل آمدن سود بھی ادا نہیں کر سکتی۔ مفتاح اسماعیل نے کہا پچھلے 25 سالوں میں پاکستان کی حکومتوں نے ایک مسئلہ بھی نہیں سلجھایا۔ معاشی ترقی کا سب سے آسان طریقہ ہے ایگریکلچر آمدن بڑھا دیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بجٹ، پنجاب حکومت کو بجٹ میں عوام کو ریلیف دینے کی ہدایت۔ لاہور ماڈل ٹاؤن میں پنجاب بجٹ پر اہم اجلاس، نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی اور چیف سیکرٹری پنجاب کی بھی شرکت۔ سیکرٹری خزانہ اور متعلقہ حکام بھی اجلاس میں شریک ہوئے۔ وزیر اعظم کو صوبائی بجٹ کی خدوخال پر بریفنگ دی گئی۔ پنجاب کا بجٹ آئندہ ہفتے نگراں وزیر اعلیٰ محسن نقوی پیش کریں گے۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا، شرح سود برقرار۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود 21% کی سطح پر برقرار رکھنے کا فیصلہ۔ اسٹیٹ بینک علامے کے مطابق مئی کے مہینے میں مہنگائی 38% رہی، جون اور اس کے بعد مہنگائی میں کمی آنا شروع ہو گئی۔ ملک کی حقیقی جی ڈی پی نمو مالی سال 2023 کے دوران خاصی سست ہو گئی۔ زرعی شعبے کی نمو گزشتہ برس کے مقابلے میں کمزور لیکن سیلاب کے بعد کی توقعات کے مقابلے میں بہتر رہی۔ استحکام پاکستان پارٹی کے بانی جہانگیر ترین لندن پہنچ گئے، اپنا میڈیکل چیک اپ کرائیں گے۔ لندن میں اپنے فارم ہاؤس پر ایک ہفتہ قیام اور اہم ملاقاتی متوقع۔ جہانگیر ترین نے استحکام پاکستان پارٹی کے عہدیداران کا اعلان کر دیا۔ عبدالعلیم خان صدر مقرر، عامر کیانی پارٹی کے سیکرٹری جنرل، اون چودھری مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری اور پارٹی ترجمان ہوں گے۔ جہانگیر ترین کا کہنا ہے اون چودھری بطور پیٹرن ان چیف ان کے بھی ترجمان ہوں گے۔ ملکی معیشت جس بے رحمی کے ساتھ زمین بوس کیا کہ ملکی معیشت اس قدر گر چکی ہے کہ اس کو اگلی حکومت اٹھائے گی کیسے، یہ ایک بڑا چیلنج ہوگا۔ ہر چند کہ پاکستان اس وقت معاشی بحران کے زد میں ہے اور ان حالات میں جو بجٹ پیش کیا گیا ہے قومی بجٹ، اسے متوازن قرار دیا گیا۔ الیکشن آئینی مدت سے آگے بڑھانے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ پاکستان اس وقت معاشی بحران کے زد میں ہے۔ سربراہ پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمان کی پشاور میں نیوز کانفرنس، کہا پی ٹی آئی حکومت نے ملکی معیشت کو بے رحمی سے زمین بوس کیا۔ مشکلات کے باوجود موجودہ بجٹ کو متوازن قرار دیا گیا ہے۔ ملکی معیشت کو اٹھانا ایک چیلنج ہے، ہماری خارجہ پالیسی کا محور پاکستان کا مفاد ہونا چاہیے۔ مولانا فضل الرحمان کی پھر 9 مئی کے واقعات کی مذمت، کہا اس طرح کے فتنے کی بے خونی ہونی چاہیے۔ حکومت جواب دے، چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف کارروائی کیوں نہیں ہو رہی؟ کشمیر پر قبضہ چیئرمین پی ٹی آئی اور مودی گٹھ جوڑ کا نتیجہ ہے۔ 4 سال میڈیا پر قدغنیں لگائی گئیں۔ پی ایم ڈی اے کی صورت میں کالا قانون لانے کی کوشش کی گئی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا اسلام آباد میں اپنے اعزاز میں استقبالیہ تقریب سے خطاب، کہا صحافتی برادری جب سامنے کھڑی ہوئی تو وہ بل نافذ نہ ہو سکا۔ جب تک صحافی کی آواز تگڑی ہے جمہوریت پر حملہ نہیں ہو سکتا۔ ناانصافی کا دور ختم ہو چکا، اب ملک میں خوشحالی کا سفر شروع ہو چکا۔ نفرت اور انتشار نہیں، اتحاد کی ضرورت ہے۔ انتخابات کیس کے فیصلے کو 3-4 کا فیصلہ کہنا درست نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے پنجاب اور کے پی میں انتخابات از خود نوٹس کیس کا تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا۔ 43 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جسٹس منیب اختر نے تحریر کیا۔ فیصلے میں عدالت نے قرار دیا 7 رکنی بینچ بنا ہی نہیں تو 4 اور 3 کا تناسب کیسے ہو سکتا ہے۔ چیف جسٹس نے الیکشن معاملے پر سب سے پہلے 9 رکنی لارجر بینچ تشکیل دیا۔ انتخابات کی تاریخ دینے کے لیے الیکشن کمیشن کا صدر سے مشاورت نہ کرنا قانونی طور پر درست نہیں۔ بروقت انتخابات کا انعقاد پارلیمانی جمہوریت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ قانون میں خلا ہونے کو انتخابات کی تاریخ نہ دینے کی وجہ نہیں بنایا جا سکتا۔ نیب نے چیئرمین پی ٹی آئی کی اہلیہ بشرا بی بی کو القادر ٹرسٹ کیس میں آج طلب کر لیا۔ نیب کی 2 رکنی ٹیم نے نوٹس زمان پارک وصول کرا دیا۔ نیب نوٹس میں کہا گیا آپ کو 1 اور 7 جون کو بھی طلب کیا گیا، بار بار بلوانے پر بھی آپ شامل تفتیش نہیں ہوئے۔ بشرا بی بی خاندان کے کسی مرد رکن کے ساتھ 11 بجے نیب دفتر میں پیش ہوں۔
कराची में मेयर पीपल्स पार्टी का ही होगा। सूबाई वजीर सईद गनी का दावा, कहते हैं इलेक्शन में शिकस्त देकर हाफिज नईम उर रहमान इल्ज़ामात लगा रहे हैं। जमात इस्लामी में भी लोग हाफिज नईम के रवैये से नाला हैं। PTI के भी कई लोग कह चुके कि वो जमात इस्लामी को सपोर्ट नहीं करेंगे। मुर्तज़ा वहाब बोले, कराची की खिदमत करेंगे, काम होगा, इन सब के मुंह बंद हो जाएंगे। PTI के 40 UC चेयरमैन का हाफिज नईम उर रहमान को वोट देने से इनकार। UC चेयरमैन असद अमान के मुताबिक जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद के फैसले भी हमें एतमाद में नहीं लिया गया। हमारे चेयरमैन मेयर के इंतखाब के दिन ईवान में नहीं जाएंगे। जमात इस्लामी ने हमेशा भरपूर मुखालफत की। हम हाफिज नईम को वोट नहीं देंगे। हम अपने फैसले में खुद मुख्तार हैं।